أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إياك نعبد وإياك نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو پیارے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہمارے یوٹیوب تھمبنیل ڈیزائننگ کورس کا سیکنڈ لیکچر ہے۔ فرسٹ لیکچر میں ہم نے یہ سیکھا کہ تھمبنیل کیا ہوتا ہے، اچھے اور برے تھمبنیل کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اور تھمبنیل کی کون کون سی اقسام ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر پریکٹیکل لیکچر ہوگا۔ اس میں ہم تھمبنیل کی پہلی قسم جو ہم نے پڑھی تھی، فیس ایکسپریشن تھمبنیل، اس کو پریکٹیکلی بنانا سیکھیں گے۔ تو آئیے اس کے لیے ہم پکسل لیب کو اوپن کر لیتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ نے پنٹرسٹ سے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لی ہوگی۔ میرے پاس یہ پکسل لیب پلس ہے، میں زیادہ تر اسی پہ ورکنگ کرتی ہوں، تو میں اسی پہ آپ کو سکھاؤں گی۔ دوسرا وہ بلو والا پکسل لیب بھی یوز کر سکتے ہیں، یہ دونوں تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں۔ جی تو ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں۔ یہ جو ٹیکسٹ باکس دیا گیا ہے، اوپن کرنے پہ اس کو ہم ڈیلیٹ کر لیں گے۔ یہ جو 4 نمبر پہ ہمارے پاس امیج کا سائن آ رہا ہے، یہاں سے ہم یوٹیوب تھمبنیل کا سائز سلیکٹ کر لیں گے۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو اس کے مین انٹرفیس کے بارے میں نہیں بتا رہی، اس طرح لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے KY آن لائن اکیڈمی کی طرف سے کروایا جانے والا فری گرافک ڈیزائننگ کورس کیا ہوگا، اس میں آلریڈی پکسل لیب سکھایا جا چکا ہے۔ پھر بھی اگر کسی اسٹوڈنٹ کو مسئلہ ہو، اس کے انٹرفیس کے بارے میں سمجھ نہ آ رہی ہو، وہ سمجھنا چاہتے ہوں، تو آپ گروپ میں میسج کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو اس کا شروع والے جو لیکچرز ہیں وہ سینڈ کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ جی تو اس پر کلک کریں گے، امیج سائز میں جائیں گے، اور یہاں پہ یہ جو ڈاؤن ایرو کا نشان ہے اس پر کلک کریں گے۔ یہاں پر یہ کچھ سائز دیے ہوئے ہیں، یہاں سے ہم یوٹیوب تھمبنیل کا سلیکٹ کر لیں گے، اوکے کریں گے، تو یہ ہمارے پاس یوٹیوب تھمبنیل کا سائز اوپن ہو جائے گا۔ اب سب سے پہلے ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ سیٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم یہ جو 3rd نمبر والا آپشن ہے اس میں جائیں گے۔ یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے تو نیکسٹ ہمارے پاس یہ والا جو پورشن کھلے گا، اس میں 2nd نمبر پہ یہ امپورٹ کا آپشن آ رہا ہے۔ امپورٹ پہ کلک کریں گے تو گیلری اوپن ہو جائے گی۔ یہاں پہ میں نے فرسٹ لیکچر میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ پنٹرسٹ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہاں سے ہمیں ہر قسم کی چیزیں، ایلیمنٹس اور ایسٹس وغیرہ مل جاتے ہیں جو ہم نے اپنے گرافکس میں یوز کرنے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے اپنی گیلری میں پنٹرسٹ سے کچھ بیک گراؤنڈ آلریڈی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے میں ایک بیک گراؤنڈ سلیکٹ کر لوں گی۔ تو یہ والا بیک گراؤنڈ ہم لے لیتے ہیں، اس کو اپنے کینوس کے سائز کے مطابق کر لیتے ہیں ڈریگ کر کے۔ اس کو ہم نے بالکل سینٹر میں سیٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم یہ جو ریلیٹیو پوزیشن کا سائن ہے اس میں جائیں گے۔ یہاں پہ یہ جو 2 آپشن دیے ہوئے ہیں ان پر کلک کر کے ہم اس کو بالکل سینٹر میں سیٹ کر لیں گے۔ اوپر والے سے دائیں بائیں کے لحاظ سے یہ سینٹر میں آ جائے گا، اور نیچے والے سے اوپر نیچے کے لحاظ سے سینٹر میں سیٹ ہو جائے گا۔ ٹک کے نشان پہ کلک کریں۔ اب یہ جو لیئر کا آپشن ہے ہمارے پاس، اس میں جائیں گے اور اس کو لاک کر دیں گے تاکہ ہمارے کام کے دوران یہ ادھر ادھر موو نہ کرے۔ جی تو یہ ہمارا بیک گراؤنڈ سیٹ ہو گیا۔ اب چونکہ ہم فیس ایکسپریشن تھمبنیل بنا رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں ایک امیج چاہیے، ایک ایکسپریشن والا فیس چاہیے، وہ بھی میں نے پنٹرسٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے۔ اس کے لیے ہم دوبارہ سے امپورٹ پہ کلک کریں گے اور اپنی گیلری میں جائیں گے۔ گیلری سے میں وہ والی امیج جو مجھے اپنے تھمبنیل میں یوز کرنی ہے وہ لے آؤں گی۔
اچھا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں کہ تھمبنیل کے اوپر ہم نے جو امیج فیس وغیرہ یوز کرنا ہے اس کو ہائی کوالٹی ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس ہائی کوالٹی امیج موجود نہیں ہے تو اس کو آپ ایچ ڈی بنانے کے لیے ریمینی ایک ایپ ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو پلے اسٹور سے مل جائے گی. اگر آپ کو اس کا یوز نہ آئے تو آپ گروپ میں میسج کیجیے گا، اس کی شارٹ ویڈیو بنا کر آپ کو سینڈ کر دی جائے گی انشاءاللہ. اس امیج کو ہم بڑا کر کے، چونکہ فیس ہم نے بڑا یوز کرنا ہے، یہ ہم نے فرسٹ لیکچر میں پڑھا تھا، اور امیج جو ہے وہ فل یوز نہیں کرنی ہوتی، صرف فیس اور تھوڑا سا شولڈر والا حصہ یوز کرنا ہوتا ہے. تو اس کو ہم اس حساب سے سیٹ کر لیتے ہیں. اب ہم نے اس کو سٹروک دینی ہے، تو یہ جو سٹروک کا آپشن ہے اس پہ جائیں گے، اس کو انیبل کریں. یلو سٹروک ہم دیں گے. سٹروک کی ویڈتھ ہم 5 تک بڑھا لیں گے. اوکے کریں. اب ہم اس کو بھی لیئر میں جا کے لاک کر دیتے ہیں. اب اس امیج کو مزید خوبصورت اور پرماننٹ بنانے کے لیے ہم اس کے پیچھے گلو کا یوز کریں گے. آپ نے یوٹیوب پر اکثر دیکھا ہوگا کہ جو بھی فیس یا امیج یوز کیا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک گلو کا ایفیکٹ یوز کیا جاتا ہے. اس کے لیے ہم دوبارہ سے امپورٹ میں جا کے اپنی گیلری سے جو ہم نے پنٹرسٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوگا وہ گلو یہاں پر لے آئیں گے. تو میں یہ والا لے لیتی ہوں. اب اس کو یہ والا جو ریز کلر کا آپشن ہے اس میں جا کے بلیک کلر کو ریز کر لیں گے. انیبل کریں. کلر پکر میں جائیں، یہ پکر کو بلیک کلر پہ کریں. اوکے کریں. ٹولرنس بڑھائیں. اس کو بڑا کریں. اب ہم نے اس کو امیج کی بیک سائڈ پہ لے کے جانا ہے. لیئر پہ کلک کریں. یہاں پہ یہ جو ڈاٹس کے نشان آ رہے ہیں یہاں سے آپ پکڑ کے ڈریگ کر کے اس کو امیج کے نیچے لا سکتے ہیں. آپ اس کو امیج کے پیچھے اچھے طریقے سے دیکھ کے سیٹ کر لیں جہاں پہ یہ اچھا لگتا ہے، اور سائز بھی اس کا سیٹ کر لیں کتنا بڑا یا چھوٹا آپ نے رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. پوزیشن کی مدد سے آپ اس کو مزید اچھے سے سیٹ کر سکتے ہیں. اب اس کو لیئر میں جا کے لاک کر دیں. یہ ہمارا امیج ریڈی ہو گیا. اب ہم نے ٹیکسٹ لکھنا ہے. اس کے لیے ہم یہ جو ٹیکسٹ والا آپشن ہے اس میں جائیں گے. یہاں پہ پلس کا جو نشان ہے اس پہ کلک کریں گے، ہمارے پاس ٹیکسٹ باکس آ جائے گا. اب یہ ایڈٹ کے نشان جو علامت ہے اس میں جائیں اور یہاں پہ جو آپ نے لکھنا ہے وہ لکھ لیں. میں یہاں پہ لکھوں گی بیسٹ میتھڈ. اوکے کریں. اب اس کا کلر چینج کرنا ہے ہم نے. یہ والی جو کلر باسکٹ ہے اس میں جائیں. اس کا کلر میں کر دوں گی وائٹ. آپ اس کا فونٹ یوز کرنا ہے تو یہ والا فونٹ کا آپشن ہے اس میں جائیں. یہاں پہ آپ نے بولڈ فونٹ یوز کرنا ہے تو میرے پاس یہاں پہ یہ والا روبوٹو کا جو فونٹ ہے یہ والا اس کو میں یوز کروں گی. اوکے کریں. یہ ہمارے پاس فونٹ آ گیا. اس کا سائز بڑا کر کے بڑا واضح اور بولڈ فونٹ ہم نے تھمبنیل کے اوپر یوز کرنا ہے. پہلے لیکچر میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. اب یہ سائڈوں سے فونٹ کٹا ہوا نہ آئے اس کے لیے ہم پیڈنگ کا یوز کریں گے. یہ جو پیڈنگ کا آپشن ہے اس میں جائیں گے.
लेफ़्ट और राइट साइड से 3-3 पॉइंट हम बढ़ा देंगे। ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद प्रोमिनेंट करने के लिए ये जो शेडो का ऑप्शन है इसमें जाऊंगी और यहाँ से इसको रेड कलर देंगे। ब्लर रेडियस इसका फुल कर देंगे 50 पे। पोजीशन की मदद से इसको सेट कर लें। दोबारा से टेक्स्ट में जाएं। यहाँ पे मुझे लिखना है 4। ओके करें। इसका कलर चेंज करें। इसके लिए अब मैं थोड़ा सा स्टाइलिश फ़ॉन्ट यूज़ करूँगी। कलर इसका भी वाइट कर लेते हैं। फ़ॉन्ट के लिए हम ज़्यादा स्टाइलिश यूज़ नहीं करना, जो आसानी से पढ़ा जाए थंबनेल के ऊपर हमने वही फ़ॉन्ट यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे कुछ मैंने खुद से जो फ़ॉन्ट्स डाउनलोड किए हुए हैं उसमें हम जाएंगे, इधर क्लिक करें और यहाँ से हम ले लेंगे ये वाला इटैलिक फ़ॉन्ट। ओके करें। इसकी भी पैडिंग बढ़ा लेंगे। ये एक साइड से आप देख रहे होंगे कि आर कट रहा है। जब तक ये पूरा नज़र ना आना शुरू हो जाए। ठीक हो गया। ये हो गया 4। थोड़ा सा आई थिंक इसका साइज़ मज़ीद बड़ा कर लेते हैं, बाकी बाद में सेट कर लेंगे। अब हमने इसी की कॉपी ले लें या ऊपर वाले की। बेस्ट मेथड जो है इसकी कॉपी ले लें, क्योंकि अब हमने ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करना है। और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑनलाइन अर्निंग। ओके करें। अब अगर हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं तो ये आप देख रहे होंगे कि ये इतना अच्छा और प्रोमिनेंट नहीं लग रहा और सारा टेक्स्ट जो है वो सेम सेम हो जाएगा। इस तरह थंबनेल जो है वो ज़्यादा आई कैची नहीं रहेगा। इसके लिए अब हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे। पहले इसका जो शेडो और ग्लो हमने दिया हुआ है उसको हम ख़त्म कर लेंगे। उसके लिए दोबारा से शेडो में जाएं, क्योंकि हमने ऊपर वाले की कॉपी ली थी तो वो सारा वैसे का वैसे ही आ गया। शेडो को डिसेबल कर देंगे तो इसका शेडो अब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब हमने पहले इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करें क्योंकि ये बाहर जा रहा है। ओके करें। इसके नीचे हम इसको प्रोमिनेंट करने के लिए एक शेप का यूज़ करेंगे। इसके लिए आप ये वाले ऑप्शन में जाएं, थर्ड वाले में शेप्स में जाएं। ये हमने शेप ले ली। अब हमने इसका कलर चेंज करना है। ग्रेडियंट में जाएं, यहाँ से एक स्टाइल चूज़ कर लें जैसा आपको कलर चाहिए। तो मुझे इस तरह का स्टाइल चाहिए कि एक साइड से मैंने कलर रखना है और एक साइड को ट्रांसपेरेंट करना है। तो ये वाला ग्रेडियंट मैं इसके लिए यूज़ करूँगी। प्लस के निशान में जाएंगे। अब ये जो वाइट वाला है इस पर क्लिक करें, ये वाला। उसके बाद कलर बास्केट पे क्लिक करें। व्हील के अंदर जो डॉट बना हुआ है इसको हम येलो पे सेट करेंगे। ओके करेंगे। अब ये जो ब्लैक वाला कलर है इस पे हम जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे। ये वाली जो कलर बास्केट है इस पे क्लिक करेंगे।
اور یہ بلیک کلر کو ہم کر دیں گے ٹرانسپیرنٹ. ٹھیک ہو گیا. اوکے کرتے ہیں. یہاں سے دوبارہ اوکے کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک شیپ ریڈی ہو گئی. ٹک کے نشان پہ کلک کریں. اب اس کا سائز وہ ہم اپنے حساب سے سیٹ کریں گے. اس کو یہاں سے پکڑ کے بڑا کر لیں. ادھر سے اس کی چوڑائی کم کریں. اب یہ جو شیپ ہے اس کو بھی ہم نے امیج کے نیچے لے کے جانا ہے. ڈریگ کریں. یہ بھی امیج کے نیچے آ جائے گی. اب یہ جو فونٹ ہے اس کا کلر ہم نے چینج کرنا ہے کیونکہ یلو کے اوپر وائٹ جو ہے یہ پرومیننٹ نہیں ہو رہا. اس کے لیے ہم دوبارہ سے یہ جو فونٹ والا آپشن ہے اس میں جائیں گے تو پھر ہی ہم اس کی متعلقہ جو سیٹنگز ہیں وہ کر سکیں گے. کلر میں جائیں. اس کا کلر ہم کر دیں گے ریڈ. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایسے بھی یہ اتنا پرومیننٹ نہیں ہو رہا. اس کے ساتھ ہم سٹروک کا یوز کریں گے. یہ جو سٹروک کا آپشن ہے اس میں جائیں. انیبل کریں اور اس کا کلر یلو کر دیں. سٹروک کی ویڈتھ 5 جہاں پہ آپ کو اچھا لگے وہاں پہ سیٹ کر لیں آپ. یہ جتنی چیزیں ہم نے ابھی تک یوز کی ہیں ان کو لاک کر لیں. اب چونکہ ہمارا یہ تھمبنیل جو ہے یہ ہے آن لائن ارننگ کے حوالے سے اور کا ہم تھوڑا سا پوزیشن سیٹ کر لیتے ہیں. آئی تھنک اب بہتر ہے. آن لائن ارننگ کے حوالے سے ہے تو اس کے لیے ہم منی کی PNG یہاں پہ یوز کریں گے تاکہ ہمارا تھمبنیل زیادہ پروفیشنل اور آئی کیچی بنے. دوبارہ سے ہم یہ والا جو آپشن ہے اس میں جائیں گے جدھر سے ہم اپنی گیلری کو اوپن کرتے ہیں. یہ امپورٹ کا آپشن. یہاں پہ میں نے کچھ منی کی PNGs ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں. پنٹرسٹ سے ہی ڈاؤن لوڈ کی تھیں. آپ لوگ بھی وہاں سے یہ ساری چیزیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ والی PNG میں لے لوں گی. اگر اس کا بیک گراؤنڈ ہو تو وہ آپ گوگل پہ جا کے ریموو BG سرچ کریں تو وہاں سے آپ بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں. اس کو سیٹ کر کے سائز وغیرہ وہاں پہ رکھیں. اس کو یہ جو مین کی امیج ہے اس کے پیچھے ہم نے لے کے جانا ہے تاکہ اس کے شولڈر کے اوپر نہ آئے بلکہ پیچھے چلا جائے. ٹھیک ہو گیا. جو امیج ہے اس کی تھوڑی سی پوزیشن ہم اوپر کر لیں گے کیونکہ وہ انگلی اس کی ذرا پیسوں کے اندر ہی گم ہو گئی تھی. اب اس کو دوبارہ سے لاک کر دیں. منی والی PNG کو بھی لاک کر لیں. دوبارہ امپورٹ میں جائیں اور یہاں پہ ایک اور امیج ہے وہ میں لے آؤں گی. یہ والی. اس کا سائز چھوٹا کر کے تھوڑا سا اس کو روٹیٹ کریں. یہاں پہ سیٹ کریں. اس کی یہ جو کاپی کا آپشن ہے یہاں سے ایک کاپی لے لیں. پوزیشن میں جائیں. یہاں پہ سیٹ کریں. اوپر والے کو بھی پوزیشن کی مدد سے مزید سیٹ کر لیں. اب ہم نے ایک شیپ لینی ہے. گریڈینٹ میں جا کے پہلے ایک یہاں سے سٹائل چوز کریں. یہ والا لے لیں آپ. یہ جو شیپ کا ایڈٹ آ رہا ہے اس میں جائیں تو یہاں سے آپ اس کا کلر پلس کے نشان پہ جائیں. پرپل والا جو ہے اس پہ کلک کریں اور اس کو آپ کر لیں. یہاں سے ہم پکر میں جا کے بیک گراؤنڈ لائیں گے. یہاں پہ ہم نے چونکہ نیچے PNG رکھی ہے اپنی منی والی تو یہ والا یہاں سے کلر
چوز کر لیں گے، ٹک کریں۔ آپ وائٹ والے کلر پہ کلک کریں اور اس کو ٹرانسپیرنٹ کر لیں۔ یہ والا جو آپشن ہے یہاں پہ تھا، یہ ادھر تھا، اس کو یہاں پہ ٹرانسپیرنٹ پہ کر دیا۔ اوکے کریں، یہاں سے اوکے کریں۔ یہ ہمارے پاس ایک شیپ ریڈی ہو گئی ہے جس کا ہم یوز کریں گے تاکہ ہمارا تھمبنیل جو ہے زیادہ پروفیشنل لک دے۔ اوکے کریں۔ اب یہ جو مین کی امیج ہے اس کو ہم اوپر لے آتے ہیں۔ یہی شیپ جو ہے اس کی ہم ایک کاپی لیں گے، یہ کاپی کا آپشن، اس کو روٹیٹ کریں یوں اور اس کو یہاں پہ سیٹ کر دیں۔ امیج کو ہم نے سب سے اوپر رکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کو تھوڑا سا یہ ہمارا تھمبنیل جو ہے یہ بن کے ریڈی ہو گیا۔ اس طرح سے یہ ہمارا تھمبنیل ریڈی ہو گیا ہے۔ اب یہ جو ڈاؤن ایرو کا نشان ہے یہاں سے ہم اپنے پروجیکٹ کو سیو کر لیں گے۔ کچھ بھی آپ اس پہ لکھ کے اس کو سیو کر لیں۔ ایز اے پروجیکٹ سیو کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اس میں جب چاہیں اس کو اوپن کر کے اس میں مزید ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، کچھ بھی چینجنگ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو شیئر کا آپشن ہے یہاں سے آپ اس کو اپنی گیلری میں سیو کر سکتے ہیں۔ اس پہ کلک کریں، اس ایرو پہ کلک کریں، الٹرا پہ کلک کریں۔ اب یہاں پہ دو آپشن ہیں، شیئر اور سیو ٹو گیلری۔ شیئر سے آپ ڈائریکٹ اس کو واٹس ایپ وغیرہ پہ شیئر کر سکتے ہیں، اور سیو ٹو گیلری پہ جائیں گے تو یہ آپ کے پاس گیلری میں سیو ہو جائے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اچھے سے پریکٹس کیجئے گا، اور آپ کی آج کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ایسا ہی ایک فیس ایکسپریشن تھمبنیل ریڈی کرنا ہے۔ پنٹرسٹ سے آپ نے ساری امیجز وغیرہ ایسٹس جو بھی یوز ہوئے ہیں اس میں وہ ڈاؤن لوڈ کر لینے ہیں، اور پکسل لیب پہ آپ نے اس کو تھمبنیل کو ریڈی کرنا ہے۔ پکسل لیب جو سادے والا پکسل لیب ہوتا ہے اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں، اور پکسل لیب پلس میں بھی بنا سکتے ہیں۔ اچھے سے اس کی اسائنمنٹ ریڈی کیجئے گا۔ بالکل سیم اگر آپ نہ بھی بنائیں تو اپنی مرضی سے بھی آپ تھمبنیل ریڈی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے فیس ایکسپریشن تھمبنیل ریڈی کرنا ہے، جس میں ایک امیج، ایک ایکسپریشن والا فیس لازمی یوز کرنا ہے، کیونکہ آج کے ہمارے جو تھمبنیل ہے، ہمارا جو آج کی اسائنمنٹ ہے، اس کا ٹاپک ہی یہ ہے فیس ایکسپریشن تھمبنیل۔ تو اس حساب سے آپ نے تھمبنیل ریڈی کرنا ہے۔ اسائنمنٹ بنا کے اکیڈمی کا لوگو لازمی یوز کیجئے گا، اور ہیش ٹیگ کے ساتھ اکیڈمی کے فیس بک گروپ میں آپ نے سبمٹ کروانی ہے اپنی اسائنمنٹ۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اچھے سے بہترین طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔